فضل الرحمان صاحب پنڈال میں تشریف لا چکے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ۔ جی ناظرین، اس وقت قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان پنڈال میں تشریف لا چکے ہیں اور کچھ ہی دیر بعد وہ اپنے جالوں سے خطاب کریں گے۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ وفاقی وزیر اکرم خان درانی اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا گل نصیب، راحت حسین اور دیگر مرکزی قائدین موجود ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ صورتحال جو آپ دیکھ رہے ہیں کافی زیادہ تعداد پنڈال میں نظر آ رہی ہے۔ یہاں پر ہم آپ کو پتہ چلیں کہ چونکہ نماز ظہر کا وقفہ ہوا تھا تو اکثر لوگ جو ہیں وہ واپس جا چکے تھے۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان اس وقت موجود ہیں اور وہ تشریف لا چکے ہیں۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے جالوں سے خطاب فرمائیں گے۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام لائیو دکھایا جا رہا ہے ماڈل ٹاؤن کے تعاون سے۔ ہمارے ساتھ ٹیم میں شامل ہیں ہمارے ساتھ ٹیم میں شامل ہیں عزیر، عدیل اور اس کے ساتھ ساتھ خالد مکی۔ میرا کیمرہ مین اگر دکھا سکے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان گروپ کے مرکزی اور صوبائی قائدین اس وقت سٹیج پہ تشریف فرما ہیں، اور ابھی کچھ ہی دیر بعد سابقہ وزیر اعلیٰ وفاقی وزیر اکرم خان درانی خطاب فرمائیں گے۔ یہ لوگوں کا ہجوم آپ دیکھ سکتے ہیں، مولانا فضل الرحمان گروپ کے جو جالے ہیں جمعیت کے وہ موجود ہیں ہزاروں کی تعداد میں۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ٹاؤن ہے ماڈل ٹاؤن کا۔ اس پروگرام کو خصوصی طور پر اسپانسر کیا ہے ماڈل ٹاؤن کو ہاٹ نے۔ ناظرین، سابقہ وزیر اعلیٰ اکرم خان درانی اس وقت جلسے سے خطاب فرمائیں گے اور یہ جاری ہے تہذیب اسلام کا کانفرنس۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب محترم ان کے ساتھ موجود ہیں ناظم اعلیٰ کوہاٹ حضرت مولانا فضل الرحمان، مولانا نیاز محمد، جمیل پراچا، گوہر سیف اللہ خان، مولانا گل نصیب خان طیب صوبائی امیر، جناب عبدالحی صاحب ضلعی امیر ضلع کوہاٹ، راچا صاحب جنرل سیکرٹری،
او زمونږ د دې کوهاټ او سره د کرک د هنګو اسٹیج کے چاروں اطراف جمعیت علماء اسلام فے کے رضاکار ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں اور کوہاٹ پریس کلب کے سینئر صحافی یہاں پر موجود ہے، جس میں ملک یاسین آوان ہیں، خالد مکی ہے، اسی طریقے سے فیصل ندیم اور دیگر صحافیوں کی تعداد موجود ہے یہاں پر۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو آپ لائیو کوریج ہے یہ ماڈل ٹاؤن کوہاٹ کا اسپانسر ہے، اور ماڈل ٹاؤن نے اس پروگرام کو خصوصی طور پہ اسپانسر کیا ہے۔ زیادہ خبریں اکڑے خصوصاً گل نصیب خان سے آگے پہ تاریخ رڑا واچولا او تیرشوی حکمتونا استاسو پا مخ کے کرل او پا موجودہ حکماتی سابقہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور موجودہ وفاقی وزیر اکرم خان حضرت درانی مولانا فضل الرحمان سے تہذیب اسلام کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں۔ بین الاقوامی سیاست و موجودہ حالاتو دمل دننا تفصیلی خبریں کوي زبا کوشش کوم چې زه ډېر کم وخت والما او زیات وخت زموږ قائد ته میلاو شي قدرمنو په دې ملک کې چې کله نه پاکستان آزاد شوی دی مختلف سیاسی قوتونه برسر اقتدار راغلي دي چې هغې پوره په ملک باندې هم اپنے ناظرین کو ہم بتاتے چلیں کہ غریبہ صوبہ وفاقی وزیر باندې هم حکومتونه کړي دي اکرم خان درانی جلسے سے خطاب کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ موجود ہیں ناظم اعلیٰ کوہاٹ مولانا نیاز محمد، زمون پروگرام تے دے آغا خو زمون 7 سال تقریبات تی دارے دے بارا یو دعوت کی چلاون بھاری دی تعداد موجود ہے۔ اور سرا 2018 کے الیکشن را روان دے دے آغی دے فران دخل کارکون دا جماعت منظم ترکی سرا قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان بھی اس بل وقت آواز رسول اسٹیج پہ موجود ہیں، ان کے ساتھ مولانا گل نصیب بل ہے، کرکردگی مولانا راحت حسین، مرکزی صوبائی قائدین کی بھاری تعداد موجود ہے۔ پدے ملک کے پا خدماتو اور سرا جمون یو پینزہ کالا دلتا پدے صبح باندے وقت ملاوشیو دا حکوماتم قدرمنو میرے تشرط تو نہیں جانا می کہ چام وقت تیر کرے دے بزرو بسے بندو وقت بزیاد آلی اس وقت ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ماڈل ٹاؤن کوہاٹ کا اسپانسر ہے، یہ لائیو کوریج ہے ماڈل ٹاؤن کوہاٹ کے اسپانسر سے آپ کو دکھائی جا رہی ہے۔ علماء اسلام کو او داغین آباد پلاٹ دے رہے ہیں ہم پینزہ کلا حکومت این پی او پیپلز پارٹیوں کا او بیا اس شریک حکومت دا پی ٹی آئی او دا جماعت اسلامی نے نو چکلهم دا سے ذمہ دار خلق خپل عوامو تا مخامخ کیگی او دا مستقبل درخواست ورته کوي چې ستاسو موږ سره په لاره لاړ شئ نو په هغې باندې واجب ده چې خپل تېر شوی وخت هم دا قوم په مخ کې کېږدي چې ستاسو موږ ته یوه ذمهداري حواله کړې وه په هغې وخت زموږ دا حکومت کولو په دوران کې دا صوبې یا د ملک امن امان څنګه و دا صوبې معیشت څنګه و دا صوبې پیداوار څومره و او بیا چې کله ما ته ذمهداري میلاو شوه
نو ما په خپل وخت په وخت باندې د دې ملک دا خدمات کړي دي د دې صوبې مې دا خدمات کړي دي نو قدرمنو زه به ستاسو ته نن د NP د حکومت د پیپلز پارټي شریک حکومتو اول به د خپل حکومت خبره کوم او بیا د موجوده چې د اوس حکومت کې د دې خبره کوم عزتمنو په دې صوبه کې پروردگار دومره معدنیات ذخیر پیدا کړي دي چې که د هغې صحیح استعمال وشي نو زما په تجربه او زما په معلوماتو په دې صوبې نه امیر-ترینه صوبه په دې ملک کې بله نشته جمعیت علما اسلام ته چې حکومت میلاو شو د دې وسایل صرف شپږ اربه د بجلي نه موږ ته رایلټي میلاوې ده NFC نه چې کومه حصه ده هغه د آبادي په بنیاد باندې همیشه میلاویږي د دې نه علاوه د دې صوبې څه وسایل نه وو په هغه شپږ اربو کې او د وفاق سره په ښه تعاون او په تعلق باندې په دې صوبه کې په وخت باندې بهترین لا اینډ آرډر مسله ټیک وه تعلیمي دومره زیات پیشرفت وشو چې 4 یونیورسټیانې او 8 شوې 9 ډیګري کالج او 104 نوي جوړ شو او په دې صوبه کې چې څومره هسپتالونه وو په ډسټرکټ هیډ کوارټر کې هغه موږ دومره زیات هغې ته وسایل ورکړه چې د یو صوبې سړی د ایکسرې او د ټیسټ لپاره بلې صوبې ته مجبور نو او د دې صوبې د ترقۍ بنیاد چې دی هغه په تعلیم دی و غریب سړی دلته د تعلیم سوچ نشو کولی نو لومړی په حکومت کې موږ د دې صوبې د بچو دپاره د میټرک او په دوام کال کې د ایفې پورې تعلیم مفت کړ دې ته بیا وسایل پکار وو چې موږ که دا کارونه کوو نو بیا پکار دي چې موږ د دې صوبې معیشت ټیک کړو زه به په هغې درته راځم میډیا موجوده ده حقایق وږدو په دې کوهاټ هنګو او کرک ضلع کې د ګیس پیداوار نو د تیلو پیداوار نو ما یو سیمینار وکړ او بین الاقوامي او ملکي خلک مې راوغوښتل په PC کې او موږ د دې صوبې وسایل د هغې په مخ کې د هایډل د آیلینډ ګیس او د ټوریزم کېښودل نن د هغې په وجه پراچا صاحب خبره وکړه چې موږ یې مشکور یو موږ ته په آیلینډ ګیس کې دومره پیسې راکړې دي چې هغه که په کوهاټ صحیح استعمال شي زه په ګارانټي سره دا ویلی شم چې د کوهاټ هغه ضرورتونه چې د غریبو خلکو دي هغه به انشاءالله ختم شي کرک ته تپوس وکړئ دا کرک نن 15,000 روپۍ صرف د ډسټرکټ په حواله باندې دي او داسې 3,500 روپۍ د هنګو دي او بیا د بجلي په وسایلو باندې وبلا ناسته وه 1 روپۍ ورکولو ته دې صوبې ته تیار نه و د هغې سره ما سالسي وکړه او د هغې نه 110 ارب روپۍ کلیم مې منظور کړه دا په ریکارډ ده او د هغې نه بعد د مشرف سره ملګري وو د دې صوبې خلکو چې که دا دې دوی ته ورکړه آینده الیکشن به څوک ګټي نو هغه پیسې زموږ په وخت کې نه رالې په هغې کې 75 ارب روپۍ
دا این پی پا حکومت کے دے صوبے ترالے او 35 ارب روپے دا دے موجودہ حکومت تراغلے دے او پا ملکن کے مونگ یو بجلی گر جوڑ کو کیا غینا 25,000 ایکڑ رقبہ دا مردان سے رابے گی او یو 3 ارب روپے دا صوبے خزانے ترازی نو 37 ارب روپے دا آئل اینڈ گیس 3 ارب دا ہائیڈل 110 ارب روپے دا رائٹی دے صوبے کا دا جمعیت علماء اسلام حکومت راوڑے دے استاسو تا پکار دے کہ دا این پی دا خلقو ندا تا پوسو کے کہ 75 ارب روپے رالے پا دے صوبہ کے ناظرین حزب معمول ایک سیاسی لیڈر جو ہے سیاسی جماعت کو لتاڑ رہے ہیں اور یہ پاکستان کی سیاست کا معمول ہے داغین آباد دے موجودہ حکومت کا تپوسو کی سلور کالا لدے حکومت پورا کی گی کہ چرتا یو میگا واٹ بجلی دوئی پیدا کرے کہ چرتا دا 2 روپے آمدن دے صوبے تا دوئی راوڑے صرف حیات آباد کے یو ورکوٹے برج جوڑ کرے دے او دا ملک ساتھ کے رسات و دا کوہاٹ یو بہترین پولیس افسر ہو کیا شہید شو نماب پہ خبر کے ملک ساتھ پر نام جوڑ کرے دے نو آگے وقت کے مار ڈسٹرکٹ ناظم تا ہوئی چھتی افتتاؤ کا او نن دا پی ٹی آئی والا یو میاش صرف ڈانسونا اگر پایا تابات کے چمون پل جوڑ کرے پی ٹی آئی کی جماعت کو ایک بار پھر آڑے ہاتھ لے لیا ہے سابقہ وزیر اعلیٰ اور موجودہ وفاقی وزیر اکرم خان درانی نے جمعیت علماء اسلام ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا اب نمبر آ چکا ہے جواب دیوی کون تھا حق باتونا کی سوک والی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف نعرے بازی شروع ہوئے کہ رساس و اسپتال حالات تعلیم لائن آرڈر اور سراد دے صبح ناظرین اکرم خان درانی کی تقریر کے دوران ختم کرو بے حیائی پی ٹی آئی کے نعرے آپ سن رہے ہیں براہ راست ونن کے کم حکومت کے آغا خدومرہ ناکام ترین حکومت کے دے سلور بجٹ کے پاس ہو وہ پیسے واپس راسی خزانے تا بے ملولو چل یہ نوار دے دا دے صبح تباہی اکڑا دا صبح معیشت کی تباہ کا دا مرکز سرپ جنگ دی او پخپل کور کی پا جنگ دی دانا تے دبار خلقو سر دی نید مرکز سر حالات درستی او نید پخپل کورنو کے دا قابلے سر درستی چاہاں پا صحیح انداز بندے اچھلے اس پدے بنیاد بندے داراتلون کے وقت یو نوے شیخی نے زمان قید نستے دے با تفصیل بیانائی کہ یو نوے پاکستان جوڑے گی وہ دا پاکستان ننے کہ دا درو پا 90 دین کی ہو پا 90 دین کی خدا یو کمرے رنگم تلے سے کولے وہ زمان نوجوانان پا جذباتوں کے راغل خواہشاتوں کے راغل پا خیالاتوں کے راغل او پا آگے پسے یو آواز ہو نوے پاکستان اس سے جوڑے گی آ پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور دے او دا دے آغاز زمان قید ناستے کہ دا چے دے خارجہ سٹینڈنگ کمیٹی چیئرمین دا بے نظیر حکومت کے دا دے شروعات داگے وقت نشوی دی او نن آغا پا عمل کے راغل او بیا شکل جنوبی اضلاع کوہاٹ کرک لکی مروات ٹانک بنو
اکرم خان درانی نے آبادی روانہ اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے صوبے کو بہائی کے سوا کچھ نہیں دیا۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت سابقہ وفاقی وزیر اکرم خان درانی جلسے عام سے خطاب کر رہے ہیں۔ پیش ناظرین اعلیٰ مولانا نیاز محمد، جمیل پراچہ، عمر خان سیف اللہ اور دیگر ضلعی صوبائی اور مرکزی قائدین دعوایو چې کنن د مغربي روټ د سیپیکنا منظوري را دا په دې ملک او په دې صوبې د خلکو زمونږ د قائد د حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کوشش دی او چې هغه کریډټ اوس جمعیت علماء اسلام ته ځي او د دې صوبې معیشت ټیکېږي نو هغه خلکو ته تکلیف دی نو زه د دې صوبې او ستاسو د دې کوهاټ خلقو تا دا درخواست کوم کہ تاسو آئندہ وقت کے لگ حسابوں کی اس کو نیٹ کو لو گئی دا ہر حکومت ہر سدستاسو کو مخی دی او کابیاؤں ستاسو و دس خلقو بسلاڑی لکا دا دواق ماتونا چی تیر شوی دی نو بیا با خفگان او گیلا دی زان نکوئی دی نور چانے مکوئی و انشاءاللہ ہوا بدل دا دانن اجتماعم دا سکھئی یہ کوہوات دی آبیل کو لویق شوی دے او دا خلق تاسو پخپل راغلے۔ اکرم خان درانی کا کہنا ہے کہ اب ماحول تبدیل ہو چکا ہے، ہوا چینج ہو چکی ہے اور لوگوں نے جو موجودہ سیاسی جماعت کو کے پی کے میں مینڈیٹ دیا تھا وہ اب حقائق جان چکے ہیں اور مستقبل میں کسی اور جماعت جو بحثل اقتدار ہوگی اور وہ یقیناً جمعیت علماء اسلام انشاءاللہ داغی مظاہرہ کرے دا او منبا پر دیر غٹ امید سرا اکرم خان درانی نے مزید کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ ہمیں حق نہیں ملتا۔ انہوں نے کہا کہ جب تمہیں حق ملنے کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ سارا ٹائم تم دھرنے میں گزار دیتے ہو۔ اکرم خان درانی نے مزید کہا کہ آج کل میڈیا کا دور ہے اور موسم جو ہے وہ بدل چکا ہے۔ او بیا دا اوسم حالات تاسو وګورئ او په هغې وخت کې که کوهاټ د اوبو تکلیف و پر اچر صاحب ولاړ دی که د پایپونو تکلیف و ستاسو په حکم کوو او موږ به په هغې باندې ها کول زه یو ځل بیا د ټولو شکریه ادا کوم اللہ میں ډېر عزتمند او ډېر قدرمند۔ ناظرین یہ تھے سابقہ وزیر اعلیٰ اور موجودہ وفاقی وزیر اکرم خان درانی تہذیب اسلام کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے اور جمیل پراچہ اکرم خان درانی کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں۔ میڈیکل کالج اور یہ ساری چیزیں بنائی تھی کریڈ اور لوگ لیتے ہیں بنانے والا اکرم خان درانی۔ جمیل پراچہ کہنا ہے کہ یونیورسٹی الشفا اکرم خان درانی نے بنائی اور کریڈٹ کسی اور کے ہاتھ گیا۔ مل رہی ہے وہ اکرم خان درانی کی مرہون منت ہے۔ اللہ پاک ان کا کہنا ہے کہ رائلٹی جو مل رہی ہے وہ اکرم خان درانی کے مرہون منت ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں ناظرین اس وقت ڈی پی او گھوٹ کی مسعود احمد بنگش کے والد نور احمد جاوید نور صاحب قائدین کو چادریں پیش کریں گے۔ ڈی پی او گھوٹکی کے والد جاوید نور قائدین کو عزت کے طور پر روایتی طور پہ چادریں پیش کریں گے اور اس کے ساتھ ہی میں چاہوں گا کہ میرے ساتھ جو ٹیم میں شامل ہیں خالد مکی وہ اب اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ جی ناظرین اس وقت جاوید نور صاحب جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان سے بغل گیر ہوئے ہیں
اور انہیں چادر پیش کر رہے ہیں. ناظم مالیات جناب اکرم خان دورانی کو چادر پیش کی گئی. رفیع اللہ قاسمی صاحب کو، مولانا عبدالحی صاحب کو، گوہر سیف اللہ خان صاحب کو اور حاجی غلام حبیب صاحب کو، مفتی جنان صاحب کو چادریں پہنائیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. جی ناظرین، اس وقت آپ زندہ باد، عوام کا جمع غفیر دیکھ رہے ہیں فضل الرحمان زندہ باد. یو آواز یو قوت جمعیت جو کہ جلسے میں شرکت کرنے اور بیتابی سے مولانا فضل الرحمان قائد جمعیت کا خطاب دیکھنے کے لیے یہاں آئے ہیں. جاوید نور صاحب کا مہربانی. جناب حاجی ظفر خان صاحب ہمارے درا کے ڈی پی او گوٹکی کے والد جاوید نور نے مہمانان خصوصی کو چادریں پہنائیں کو پیش کریں اور دلبر خان صاحب بھی جا کے پیش اور تحائف بھی تقسیم کی جا رہے ہیں. دلبر خان صاحب بھی تحفہ دینا چاہتے ہیں. قیمتی شالیں دی جا رہی ہیں ان کو. اب میں اس کانفرنس میں جتنے بھی ہمارے کارکنوں نے دن رات کام کر کے اس سارے کے سارے محفل کو سجایا ہے، ان کو قائد محترم اور دیگر کارکنان نے بھی جاوید نور کی دیکھا دیکھی اپنی چادریں اتار کر مولانا فضل الرحمان کے کندھے پر ڈال دی. مولانا زین العابدین، مولانا عبدالرحیم قریشی، حافظ محمد یونس، مولانا سعید اللہ، مولانا زیدین زاہد، حق نواز، یہ سب کے سب اپنی سیٹیں وصول فرمائیں جلدی جلدی. اب جو کارکنان ہیں وہ اپنی اعلیٰ کارکردگی پہ شیلڈیں وصول کر رہے ہیں. وہ جمعیت علماء اسلام میں شمولیت کا اعلان کرتے ہیں، وہ بھی آ کے قائد محترم سے شاباش لیں. جناب زاہد شنواری صاحب کہاں تشریف فرما؟ ہمیں یہ پتہ نہیں چل سکا کہ یہ کارکنان جو ہیں یہ سیاسی یا سماجی کارکردگی کی بنا پر شیلڈیں وصول کر رہے ہیں یا کل کے جلسے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. جی بالکل، خالد مکی کا کہنا یہ ہے کہ یہ معلوم نہیں کہ یہ بہتر جلسے کے انتظامات جو کیے ہیں اس حوالے سے شیلڈ ہیں یا ان کی جماعت میں کارکردگی کے حوالے سے ہیں. خاندانی خلق دی اللہ پاک دی تکندہ جمعیت علماء اسلام کے استقامت ہوئے گا. جمین پر راجہ کا کہنا ہے کہ خاندانی لوگوں کو شیلڈ دی گئی ہے. قائد محترم امام انقلاب حضرت مولانا